رمضان کا آخری عشرہ ختم ہونے کو تھا اور چاند رات کا سما تھا۔ مولانا کو اپنے گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ انہوں نے جول کر سے کہا، بھائی، کلید ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے اہل خانہ میں خوشیاں بانٹ سکوں۔ جولکر نے سر جھکایا اور کہا، مولانا، آپ کی رفاقت ہمارے لیے باعث برکت تھی۔ جولکر نے سر جھکایا اور کہا، مولانا، آپ کی رفاقت ہمارے لیے باعث برکت تھی۔ جولکر نے مولانا کو کچھ اشرفیاں، نقد رقم اور ان کے گھر والوں کے لیے خاص تحائف دیے اور روانہ کر دیا۔ مولانا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ مال و اسباب کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ پرسرار گاڑی دوبارہ نمودار ہوئی اور مولانا کو لے کر ان کی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ بستی کے قریب پہنچ کر گاڑی رک گئی۔ مولانا اترے اور پلٹ کر دیکھا تو وہ شخص اور گاڑی دھوئیں کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ جب مولانا عبداللہ گھر پہنچے تو ان کی بیوی اور بیٹیاں حیران رہ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں بے قیمت تحائف اور تن پر شاندار لباس دیکھ کر کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ وہی غریب امام مسجد ہیں۔ ان کی عید اتنی شاندار گزری کہ پورے بستی میں چرچے ہو گئے۔ مولانا نے بیٹیوں کے لیے بہترین کپڑے خریدے، گھر کی مرمت کا کام شروع کروایا اور غریبوں میں خیرات بانٹی۔ بستی کے لوگ حیران تھے کہ 1 ماہ میں ایسا کیا معجزہ ہوا کہ مولانا صاحب کی تقدیر بدل گئی۔ 6 ماہ گزر گئے اور مولانا اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خلش باقی تھی۔ وہ اکثر سوچتے کہ وہ وادی سکوت کہاں ہے۔ نقشے میں اس کا کوئی نشان نہیں، نہ کسی راہگیر نے اس کا کبھی نام لیا۔ ایک دن وہ اپنے پرانے دوست حکیم اسلم کے پاس بیٹھے، جو تاریخ اور جغرافیہ کا وسیع علم رکھتے تھے۔